تم نے اپنے آپ کو اس مشن کا، اس ڈیوٹی کا حصہ بنانا ہے، شک میں نہیں پڑ جانا. یہ آزمائشیں ہیں، میں سب جانتا ہوں کہ امت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، اس کو بیدار کرنے کے لیے. بالکل. اور خوشخبریوں کا دور ہے. تو یہ پہلی نظم ان کی، اور اس کے فوراً بعد دوسری نظم طلوع اسلام کے نام سے. اور طلوع اسلام بھی بذات خود ایک غیر معمولی بشارت ہے، ایک غیر معمولی بشارت. یعنی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ساری بات کرنے کے بعد اب ہوگا کیا؟ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. کتنا خوبصورت یہ منظر کشی ساری کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ سورج نیا طلوع ہو چکا ہے. بالکل. وہ جو مسلمان کئی سو سال سے سو رہے تھے وہ وقت چلا گیا. اب مسلمانوں کی بیداری کا دور ہے، یہ مسلمانوں کے اٹھنے کا وقت ہے. نیا سورج طلوع ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ہلا دیا گیا ہے. اور جو انقلاب برپا ہو چکا ہے تمہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن دیکھنا چند سال میں ہونے کے والا ہے. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، مشرق کی جسم میں ایک نیا خون پیدا ہو گیا. یہ وہ وقت یاد رکھیے گا کہ جب پورا چین بھنگ کے نشے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، ہندوستان میں تاریکی تھی، کوئی لیڈر نہیں تھا ہمارے پاس، اور ایسٹرن سویلائزیشن مشرقی تہذیب کا تو وجود ہی نہیں تھا، ہر چیز کالونائز ہوئی ہوئی تھی. اس وقت کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی. بالکل. یہ اتنا بڑا راز ہے کہ تم انٹلیکٹ کی بنیاد پر اس تک نہیں پہنچ سکتے، تم عقل سے انالیسس کرو تو نہیں پہنچ سکتے. Then again spiritualism کی بات یہ اسپرچول ڈائمنشن ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. بالکل. یہی ریفرنسز ہیں. دیکھو تو ایسٹرن سویلائزیشن اب کیسے اٹھنے والی ہے. آج 100 سال کے بعد ان کی یہ پریڈکشنز پوری ہو رہی ہیں کہ جب رائز آف دی ایسٹ کی بات کی جا رہی ہے، ساری مشرقی تہذیبیں ہیں جو اٹھ کر اس وقت شیروں کی طرح چنگھاڑ رہی ہیں. چائنیز ڈریگن اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، مسلمان تہذیب اپنی شناخت تلاش کر رہی ہے. اور پھر مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. مسلمان ہوئے ہیں طوفان مغرب سے، جو مغرب نے طوفان برپا کیا ہے مسلمان، ورنہ تو ہم غفلت میں تھے. بالکل. ہم تو بالکل غفلت میں تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مسلمان کس طرح بننا ہے. لیکن جب ہم پر آزمائشیں آئیں، امتحان آئی، قربانیاں دینی پڑی ہمیں، سیکریفائی، ہم نے شہید دیے، ہماری بہنوں نے اپنی عزت و آبرو قربان کی. جب ہمیں معلوم ہوا، ہمیں آزادی کی قدر آئی، عزت و آبرو کی قدر آئی اپنی، پھر ہم نے اپنے اللہ کو تلاش کیا. تو یہ، اور پھر یہاں بہت بڑی بشارت دی ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. مومن کو ایک دفعہ پھر اللہ کی طرف سے تحفہ ملنے والا ہے. تیاری کرو اس کی، اپنے آپ کو اس کا حقدار بناؤ، اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ یہ تحفہ تمہارے نصیب میں آئے. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. ایک دفعہ پھر ٹرکش جلال، ترکوں کا جو جلال تھا وہ مسلمان کو ملے گا، جو انڈین مسلمانوں کا انٹلیکٹ ہے وہ ملے گا، ذہن ہے جو وہ ملے گا، اور عربوں کی جو خوبصورت زبان ہے اور ان کا جو فصاحت و بلاغت ہے وہ دوبارہ عطا ہونے والی ہے. تم کو ایک دفعہ پھر تمام مسلمان تہذیبوں کی میراث دی جائے گی. ایک دفعہ پھر لیڈرشپ کا رول تمہارے پاس آنے والا ہے. جو پوری دنیا میں تم ایک زمانے میں حکومت کیا کرتے تھے، پھر تم اپنے زوال پذیر ہوئے، لیکن اب ویک اپ، وقت دوبارہ قریب آ گیا. یہ صرف بشارتیں، آنے والے دور کی تصویریں. میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. رائٹ. اب دیکھ تو صحیح ہونے کیا والا ہے. پھر کہتے ہیں ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. یہ دعا کی انہوں نے اللہ سے کہ یا اللہ یہ جو کچھ اب ہونے والا ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، بالکل اس میں اس پوری امت کے نوجوانوں کو، ایک ایک فرد کو شامل کر دے. ایک ایک نوجوان کے اندر وہ آگ بھڑکا دے کہ وہ بے چین ہو کے اس تقدیر کا حصہ. اگر جو شخص اس تقدیر کی راہ، دیکھیے اس وقت بھی کیفیت یہ تھی، کچھ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، بد نصیب، بالکل دنیا آخرت میں تباہ و برباد. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بورن لوزرز. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر وہ شہید جستجو تھے، جو بے چین تھے، جو حق کو تلاش کر رہے تھے، انہوں نے حضور کا ساتھ دیا. وہی بات، دو جہانوں میں کامیاب ہوئے. بالکل. ہر دور میں ایسے لوگ ملیں گے. اور پھر جب کہتے ہیں، پھر بشارت دیتے ہیں، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی دوبارہ شیرازہ بندی کی جا رہی ہے، دوبارہ اس کتاب کو جوڑا جا رہا ہے. جو برقے بکھر گئے تھے ہمارے، جو امت تقسیم و خلافت عثمانیہ ٹوٹ کے درجنوں ممالک میں تقسیم ہو گئی تھی، اب دوبارہ امت کو جوڑا جا رہا ہے.
اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب ایک مسلمان ملک موجود نہیں تھا. کمپلیٹ ڈارکنیس. ایگزیکٹلی. ایک مسلمان ملک موجود نہیں تھا. خلافت عثمانیہ توڑنے کے بعد تو بکھرے تھے, صرف کالونائزڈ ایریاز تھے, ایسے علاقے تھے جن پہ کفار کے قبضے تھے. اس وقت کہہ رہے ہیں کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا. اور یہ جو ہاشمی شاخ ہے, یہ جو امت مسلمہ والی دین ہے, دوبارہ اس میں پھل پھول پودے نکلنے والے ہیں, دوبارہ شاخیں نکلنے والی ہیں. یہ صرف بشارتیں, یہ آنے والے دور کی تصویریں. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اگر اس ترک عثمانیوں پہ ظلم ہوا ہے تو ٹھیک ہے, مگر کیا غم ہے کہ جب تک کہ لاکھوں ستارے قتل نہ ہو صبح نہیں ہوتی. عثمانی ستاروں کی طرح ہیں, لاکھوں عثمانی شہید ہوئے ہیں, مگر خاک وہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش, خاک و خون میں لٹا ہے ترکمان سخت کوش. عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا ہے, 40 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی ہے تو دی ہے پاکستان بننے کے لیے, لیکن وہی بات کہ جب تک کہ قربانی نہ دی جائے, جب تک کہ لاکھوں قربان نہ ہو, اس وقت تک دن طلوع نہیں ہوتا. پاکستان کی نئی زندگی, نئی صبح و شام ان شہداء کے خون پر ہے, انہوں نے سینچا اس کو. ویری ٹرو. اب یہ بات پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں, نوا پیرا ہو یہ بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے, کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اپنے آپ سے کہ اپنے آپ کو بلبل کہا ہے کہ تم دوبارہ سے اس قوم کو بیدار کرو, اپنا نغمہ سناؤ.